انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اندازہ کریں، یہاں پہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی۔ اندازہ کرو یہاں پہ جو کائنات کا امام ہے، جو انبیاء کا امام ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہے تو دکھا دے گا، تجھ بھی انتظار کرو۔ یعنی میرے پاس بھی اختیار نہیں، اور نہ صرف اختیار نہیں بلکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ معجزہ آئے گا بھی یا نہیں، اور آئے گا تو کب آئے گا۔ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، جب تک کہ پیغمبر کو بتا نہ دیا جائے۔ یہ ہے جناب کتابوں کا خدا۔ ایک ایک بات تمہاری نوٹ ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ چیزیں نوٹ نہیں ہو رہی ہیں، ایک ایک بات کا بدلہ دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن۔ اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری مقبولیت ہو گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے تم پہ گرفت کرنے کے اعتبار سے، بلکہ یہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اور ایک ایک گل تہاڈی نوٹ ہو رہی ہے۔ جیسا پنجابی بھی لوگ کہتے ہیں نا، پتر ایک ایک گل میں تیری یاد رکھی ہے، نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ ہمارے فرشتے ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں، جو جو تم نے بکواسیات کی ہیں اپنے رب کے بارے میں، ایک ایک چیز۔ وہ تو پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وہ جب انسان اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ بلکہ یہاں تک سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا کہ ہم نے ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پڑھ اپنے اس نامہ اعمال کو، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ لے جی، اب بزرگوں کی کلاس بھی آنے لگی ہے کہ وہ بزرگ جو خود تو بڑے اچھے تھے لیکن لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن ہم سب کے سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ میدان محشر میں، تم بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ اگر تو وہ خود ہستیاں بری تھیں تو ظاہر ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گی، اور اگر خود نیک تھیں تو صرف ان کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے جو لوگ انہیں معبود بنائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو بے عزت کروائے گا۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم وہ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ ہاں جی بتاؤ، میں نے کہا تھا کہ یہ کیا جائے، وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے۔ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں تو پوری وہ گفتگو بھی آئی ہے جیسس کرائسٹ کی اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ مارے گا کہ رک جاؤ تم بھی اور جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا تھا۔ اگر تو وہ خود کلیم کرتے تھے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر لوگوں نے ٹھہرا لیا تھا تو ان کا قصور نہیں، صرف ماننے والوں کا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو پھر ہم ان کے آپس کے رشتے کو منقطع کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو جن شریکوں کے اوپر ان کو بڑا زوم تھا نا، وہ کہیں گے تم تو ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، بھائی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے جانے کے بعد تم نے ہمارے ساتھ غلط عقیدے منسوب کیے ہوئے تھے، ہمیں تو وہ انکار ہی کر دیں گے۔ یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جائیں، او مرید مننے تو انکار کر دیں گے، تو وہ کہنے گے اسی تواڈے بابے آئی نہیں بھائی، نٹو ادھروں، تواڈا کے ساتھ لینا دینا۔ اب مجھے بتائیں جن ہستیوں کے اوپر ان کو مان تھا، اگر وہ ہستیاں کہیں کہ نسو ادھروں، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو اس وقت ان کی ذلت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور جو ہستیاں خود 2 نمبر ہوں گی وہ تو ان سے پہلے جہنم میں پہنچی ہوئی ہوں گی۔ وہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے سے اگلی امت کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی یا اللہ انہیں دگنا عذاب دے۔ سورۃ الاحزاب میں بھی آیا کہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، بے فکر وہ تو آڈی بھی ڈبل سینچری ہے۔ کیوں کہ تم بھی اپنے آنے والوں کے لیے پیشوا بنے نا، تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی وہ اعلان برات کر دیں گے اگر نیکوکار ہوئے، اگر برے ہوئے تو وہ خود بھی چیخیں مار رہے ہوں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس اللہ ہی کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان۔
ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے، پرستش سے غافل تھے. یعنی عیسیٰ ابن مریم کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ کچھ کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم نے ہماری طرف ایسے غلط عقیدے منسوب کیے. جب یہ ایپیسوڈ ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ ذلت کی آخری قسط ہے جو کسی کے اوپر ہو سکتی ہے کہ جن کے اوپر ان کی امید تھی انہوں نے اعلان برات کر دیا، یا اگر وہ خود بدکار تھے ان کے بزرگ بابے تو وہ تو خود جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے. یہ دونوں کیسز ہوں گے. یہاں ایک کیس کا ذکر ہے جس میں وہ خود ہستیاں ٹھیک تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اب ورڈکٹ دے رہا ہے. ڈراپ سین کیا ہے؟ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، پس وہاں پر آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے اعمال کے طور پر بھیجا تھا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور تمہیں پھر الٹیمیٹلی لوٹایا جائے گا اس الحق تمہارے مولا اللہ کی طرف. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ تمام ہستیاں تم سے جاتی رہیں گی جو تم نے اللہ کے مقابلے پہ جھوٹ باندھا ہوا تھا، وہ تمام ہستیاں تمہیں چھوڑ دیں گی. یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پول تمہارا کھل جائے گا. اکیلا اللہ ہی ہے جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. یہ دیکھیں قرآن اپنے عقائد و نظریات کے اندر بالکل واضح ہے. لہذا سب کانٹیننٹ میں جو بعض بزرگوں نے کہا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، کسی حد تک صحیح کہا. گمراہ ہوں گے آپ ان کے عقیدوں سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے آپ ہدایت پہ آ جائیں گے. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے پانی برسا کر اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتی اگا کر. یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ بابا نہیں بارش برسا سکتا. آج بھی لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں برسا. دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں. ہاں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں، بابے فیل ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی مرضی، بارش دے نہ یا دے. اچھا مجھے بتائیں، یہ بزرگ جب ڈورے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائسز لگواتے ہیں. ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں، کیا انہوں نے اینکیں نہیں لگائی ہوئی؟ جتنے یہ غوث وقت ہے نا اس وقت سب کی اینکیں لگی ہوئی ہیں. ہاں الیاس قادری صاحب بھی جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں مجدد بھی ہیں اور غوث وقت بھی ہیں اس وقت بریلویوں کے، اینک لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہو اینک؟ تم تو دلوں کے بھی چھپے ہوئے راز جانتے ہو. سامنے چیز آئی بھی نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو انجینئر صاحب نے اپنا فارمولہ نہیں رکھا میکینیکل انجینئرنگ کا، مشین ڈیزائن کا. تم جو اردو میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی انگریز کی بنائی ہوئی اینک کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. ہمیں تو کل تک کہتے تھے جی اگر انگریز وہاں میں اڑ سکتا ہے تو بابا کو نہیں اڑ سکتا. انگریز نے تو اڑ کے دستا ہے جہاز بہ کے، بابا کو اڑ کے دسے مان نہ مانگے. تو انگریزوں کی بنائی ہوئی اینکیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو ظاہر ہے تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے. آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی ہیں؟ کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو. بال سفید ہوئے تو ہو گئے، نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے. بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے. بظاہر انڈا ہماری کامن آبزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکلتا ہے. ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے، لیکن قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن پہ بات کر رہا ہے، اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نہیں رہا. ایک بیج اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے، اس میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلتا ہے. ظاہر ہے جی بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں. اور جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور سورجوں کی تعداد بھی نہیں پتا. ان بیچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے. یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا صرف ملکی وے گلیکسی میں 300 ارب سورج ہے ایک گلیکسی کے اندر، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ لاکھ کہتے رہیں گے وہ شاہ شمس تبریز نے بوٹی پون لی سی. دادا کرو کہانیاں ان کی سنیں. اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں
نہ نفع کے. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اب تو بات پیچھے رہ گئی کہ کرسچن جو ہیں وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے. یہ تو بات پیچھے رہ گئی. اللہ نے کہا عیسیٰ ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. اگلی گل مک گئی, وہ تو پیچھے رہ گئی, وہ پرانی گلاں ہو گیا, پرانے بابے پرانے بہانے تواڈے نسنے دے. اگلی گل پڑھو, عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں, ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, لیکن آگے چلتے شاہی کوئی نہیں. تو وہ آگے نہیں پڑھتے, کہتے پیچھے پڑھو وہ عبادت کرتے سن, سرکار مان لیا. آگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, وہ اللہ ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو. بھلے تم کہتے رہو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں, اللہ نہیں مانتا اس بات کو. وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں. سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سر درد دور ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی نو چٹ کے بھی ویکھ لو تہاڈا سر درد نہیں دور ہونا. ہاں ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں. انہی کا جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ اٹھا کے لے جاتے نا. وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے. ایون عبد القادر جیلانی کا بھی پیشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر ہی علاج کرے گا, خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. تو مثالیں ہی دیتے ہیں, ظاہری اسباب, ادویات, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں. تو میں نے ان کو اگلی مثال دی ہے کہ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے. لے آؤ سارے بابے 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے انہوں نے. ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہے وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوں گے, یا منو کہ تواڈے سارے بابے ویل مچھلی تو بدتر نے. اڑنے کا نہیں کہہ رہے, اڑتے نہیں سکتے ہو, چلو ایسا روکاں گے نا جان تے چھوٹے نا. 1.5 گھنٹے ایسے سمندر ہی سٹیں گے ایڈا وڈا وٹا بن کے تاکہ باہر بھی نہ نکل سکن. 1.5 گھنٹے بعد کر لیں گے, چلو 5 منٹ پہلے میں کر لوں گا انشاءاللہ. احتیاطاً جسے زور احتیاطی پڑھ دینے نا ہے, میں بھی احتیاطاً 5 منٹ پہلے ایک بار کٹ لواں گا, لیکن کوئی روک کے دسے منو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ سب کے سب جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ, تو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب جو الحق ہے, تمہارا پالنے والا. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا بچتا ہے. یعنی یہ 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں, اگر اللہ حق ہے باقی سب باطل ہے. اللہ کے مقابلے پر اگر آ جائے اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن مثال کے لیے پھر اللہ نے کہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے, اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. اب کوئی اللہ کو یہ سمجھائے گا کہ یا اللہ عیسیٰ کا رگڑا کیوں نکالا نعوذ باللہ ان کی نظر میں؟ نہیں بھئی, جب توحید اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ ہمارے استاد مولانا ساکھ صاحب کہتے تھے اور جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی آپ ہی ہو جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی توحید بیان کریے اور گستاخی نہ ہوئے, کیونکہ گستاخی آپ کہہ رہے ہیں, وہ گستاخی ہے نہیں ہے. نبی نہیں سے گستاخی مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا عیسیٰ ابن مریم کبھی یہ اور محسوس نہیں کریں گے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے. اور پھر اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا, ہم قیامت کے دن بلا لیں گے, پھینکیں گے جہنم کے اندر سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ اس کا کوئی پیغمبر رشتہ دار ہے نہ کوئی فرشتہ رشتہ دار ہے, سب کے سب اس کے بندے ہیں. ہاں